السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ ماہنامہ میگزین نونہال. اسے پبلش کیا ہمدرد فاؤنڈیشن نے اور اسے آپ کے لیے پڑھا تحسین شفقت نے. اس رسالے کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرفراز احمد خان نے. اگر آپ بھی کتابوں کے سلسلے میں ہم سے تعاون کرنا چاہیں تو رابطہ کریں 03214342 867 03214342 زیادہ سے زیادہ کتابیں اسپانسر کریں اور علم کے خزانے کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں. جزاک اللہ. سماعت فرمائیے بچوں کا پسندیدہ میگزین نونہال. ہمدرد نونہال، ہمدرد پاکستان کا ہر دل عزیز ماہنامہ رسالہ، جلد نمبر 70، شمارہ نمبر 4، رمضان المبارک 1443 ہجری، اپریل 2022. پہلی بات سلیم فرخی. السلام علیکم نونہالو. اپریل کے مہینے میں وہ مبارک اسلامی مہینہ بھی آ گیا جو اپنے ساتھ خیر و برکت لاتا ہے اور شیطان بند ہو جاتا ہے. بازار کھلے ہوتے ہیں اور عید کی تیاری شروع ہو چکی ہوتی ہے. عید کی سچی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے پورے روزے رکھنے چاہیے. روزے میں جن اچھی باتوں کی پابندی کی جاتی ہے اس پر تمام زندگی عمل ہونا چاہیے. روزہ ہمیں ایثار کا درس دیتا ہے. ایثار کا دوسرا نام انسانیت ہے. انسانیت کہیں بھی ہو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. پولینڈ کی اولمپکس ایتھلیٹ ماریا میگدالینا نے ہڈیوں کے کینسر سے صحت یاب ہونے کے بعد ٹوکیو اولمپکس میں تمغہ حاصل کیا تھا. پولینڈ واپس آئی تو زبردست استقبال ہوا. چند ماہ پہلے اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنا تمغہ نیلام کر رہی ہے. ملک میں کھلبلی مچ گئی. فیس بک پر پوچھا گیا کہ وہ اپنا اعزاز کیوں بیچ رہی ہے. اس نے کہا کہ یہ رقم میں 8 سالہ مالوزک نامی ایک بچے کو دوں گی جس کے دل کا نازک آپریشن ہونے والا ہے. لوگوں نے نیلامی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. پولینڈ کے ایک سپر سٹور کے مالک نے $1,30,000 میں تمغہ خرید لیا. نیلامی کے بعد سٹور کا مالک ماریا کے پاس گیا اور رقم کے ساتھ تمغہ بھی اسے واپس کر دیا. اس نے کہا کہ یہ اعزاز پولینڈ کو ملا ہے، اسے خریدا نہیں جا سکتا. یہ تمہیں مبارک ہو. ایک اجنبی بچے کی مدد کے لیے جس جذبے کا مظاہرہ کیا ہے وہ انمول ہے. بچوں، یہ ہوتی ہے انسان دوستی. ہمیں ایسے ہی لافانی جذبوں کی ایثار کی ضرورت ہے، یعنی دوسروں کے لیے جینا ہی انسانیت ہے. اچھے لوگوں اور اچھے کاموں کی قدر کرنی چاہیے. ایک دوسرے سے حسد کرنا، کسی کو آگے بڑھتے دیکھ کر ٹانگ کھینچ لینا، رکاوٹیں کھڑی کرنا انسانیت کے خلاف ہے. اللہ ہمیں خوئے انسانیت سے نوازے. مجھے امید ہے کہ آپ سب ایثار پسند بنیں گے، انسانیت کا احترام کریں گے. فی امان اللہ. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. جاگو جگاؤ. نونہالوں کے دوست اور ہمدرد شہید حکیم محمد سعید کی یاد رہنے والی باتیں. نونہال ہر ملک اور ہر قوم کی دولت ہوتے ہیں. مستقبل کے لیڈر اور مستقبل کے معمار وہی ہوتے ہیں. وہی ملک کے آئندہ وارث اور پرانی نسل کے جانشین ہوتے ہیں. اس لیے ہر ملک اور ہر قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نونہالوں کی صحت کا خیال رکھیں، انہیں بہتر سے بہتر تعلیم دیں، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنی ثقافت کی روشنی میں ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ان میں سے محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، سر سید احمد خان، ڈاکٹر محمد اقبال اور محمد علی جناح جیسی شخصیتیں ابھریں. رمضان شریف کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے. نونہالوں کے کردار اور شخصیت کی تعمیر کے لیے یہ بہترین موقع ہے. اگرچہ امیر، غریب، مرد، عورت سب کا روزہ رکھنا بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن نونہالوں کے روزے کی اور ہی بات ہے. ان کے صوم و صلات کی الگ ہی شان ہے. کتنے اصرار سے اور کتنی عقیدت سے وہ اپنی امی سے کہتے ہیں کہ امی مجھے سحری کے لیے جلد جگا دیجیے گا. پھر ماشاءاللہ 5 نمازیں باقاعدگی سے باجماعت پڑھتے ہیں. عصر ہی سے وہ افطاری کی تیاری میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں.
جب موقع ملتا ہے تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں وہ ختم قرآن کی سعادت بھی حاصل کر لیں۔ یہ وہ مہینہ ہے بچوں جس میں نونہال کوئی بے معنی لفظ منہ سے نہیں نکالتے، کسی سے الجھتے نہیں، 5 نمازوں کے لیے تازہ وضو کرتے ہیں، اپنے کپڑے اور اپنا بدن پاک صاف رکھتے ہیں، بزرگوں کی عزت کرتے ہیں اور جس کو مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کردار کے بنیادی پتھر ہیں، انہی پر کردار کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اگر تمام نونہال ان اچھی باتوں کو اپنی عادت بنا لیں اور ان کے ماں باپ اور استاد اس کام میں ان کی مدد کریں تو ہماری قوم کا مستقبل شاندار اور تابناک ہوگا۔ ہمدرد نونہال فروری 1994 سے لیا گیا۔ حمد باری تعالی۔ ایوب اختر۔ خدایا ہمیں دے غموں سے رہائی، رفع کر مصیبت عطا کر بھلائی، عطا کی ہمیں تو نے چھت آسماں کی، یہ پیاری زمیں بھی ہے تو نے بنائی، چرند و پرند سب ہیں تیرے ثناخواں، تیری حمد کہتی ہے ساری خدائی، عطا کی ہمیں دولت دین و ایمان، ہدایت کی تو نے ہمیں راہ دکھائی، تو ظاہر تو باطن تو مالک تو مولا، تیری سارے عالم پہ فرما روائی، ہے اختر پہ تیرا یہ فیضان یا رب، مرادوں کی کشتی کنارے لگائی۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آموز باتیں، روشن خیالات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آدمی وہ دین اور راستہ اختیار کرتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے، بس دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے جس کی صحبت میں وہ رہتا ہے۔ نیلوفر، لاہور۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ چاہے کوئی تمہاری نیکی کی قدر کرنے والا نہ ملے پھر بھی نیکی کی راہ پر چلنا بند نہ کرو۔ عارف زمان، جعفر آباد۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ سخاوت، نصیحت، الفت اور شفقت اخلاق کے ستون ہیں۔ قصبہ حسن، کراچی۔ پریم چند۔ اعتماد محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہانیہ حسین، نارتھ کراچی۔ شہید حکیم محمد سعید۔ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا دیانتداری سے جائزہ لیا جائے۔ عبد الرافع، کراچی۔ ایمرسن۔ وقت کا ہاتھ بڑی بڑی عمارتوں کو خاک میں ملا دیتا ہے، لیکن اچھی کتاب کا وجود دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ علی خان، خیرپور، میرس۔ ٹینیسن۔ خوش مزاج شخص وہ ہے جو دوسروں کو بھی خوش مزاج بنا دے۔ جنید ناصر، اسلام آباد۔ ہومر۔ مسکراہٹ روح کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ امیمہ شاہد، گولی مار۔ ماہ رمضان آیا ہے۔ آسماں گل اسمی۔ نہایت شان و شوکت سے ماہ رمضان آیا ہے، خزانہ رحمتوں کا جس نے گھر گھر میں لٹایا ہے، فضیلت سب مہینوں پر اسے اللہ نے بخشی ہے کہ یہ خیر البشر پر نعمت قرآن لایا ہے، پیام ایثار و قربانی کا لایا ہے یہ امت میں، سبق ایک دوسرے سے اس نے الفت کا سکھایا ہے، خوشی سے روزے رکھتا ہے جو اس ماہ مقدس کے، خداوند جہاں کا اس نے بے شک قرب پایا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں مل کے آپس میں بڑے چھوٹے، ماہ رمضان نے فرق بندہ و آقا مٹایا ہے، جو ناداروں پہ کرتا ہے نوازش اس مہینے میں، بلا شک اس نے فردوس بری میں گھر بنایا ہے، سکھائیں نیکیاں انسان کو اس ماہ مبارک نے، گناہوں کو خداوند جہاں سے بخشوایا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں سب، تلاوت کر رہے ہیں سب، خدا کے لطف اور فیضان کا گھر گھر میں سایہ ہے، ماہ رمضان کا سب فیض ہے اسمی کہ دنیا میں ہر ایک ذرہ مہ و انجم کی صورت جگمگایا ہے۔ رمضان المبارک، شہید حکیم محمد سعید۔ نونہالو، ہم سب ان دنوں رمضان کے مبارک مہینے میں ہیں۔
ہم سب روزے رکھ رہے ہیں، ہم سحری کے وقت سب بیدار ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں، اور پھر غروب آفتاب تک شام کو کچھ نہیں کھاتے اور نہ ہی پیتے ہیں، اور جب اذان ہو جاتی ہے مغرب کی تو روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان معاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صبح صادق سے پہلے سے غروب آفتاب تک کھانا پینا سب بند۔ بس پھر انسان ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس معاہدے پر اللہ تعالیٰ کی نظریں ہیں۔ انسان معاہدے کا احترام کرتا ہے، چھپ کر بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ معاہدوں کا یہ احترام انسان کی عظمت اور رفت کی روح ہے۔ نونہالو، روزہ در حقیقت انسانوں کی ایک اجتماعی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی 1000 حکمتیں انسان کے لیے قائم کی ہیں۔ روزہ صحت کی ضمانت ہے، انسان کے اعضائے ہضم کا آرام ہے، خون کی صفائی کرتا ہے، خون میں چربی کو زائل کر دیتا ہے۔ روزہ انسان میں برداشت کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ روزہ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ بہت سے انسان غربت کے مارے کھانے پینے سے محروم ہیں، مگر جب غریب روزہ رکھتا ہے تو وہ صبر کے نہایت بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ غریب کو معلوم ہے کہ سحر اور افطار میں اس کے لیے کھانے پینے کا فقدان ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے اور روزہ رکھتا ہے۔ تو نونہالو، یہ غریب روزہ دار سب سے زیادہ احترام کا مستحق ہے۔ نونہالو، رمضان کے مبارک مہینے میں سحری میں بکثرت لذیذ کھانے اور افطار میں بے حد اور بے حساب لوازمات روزہ اور رمضان کی روح کے خلاف ہیں۔ ہم جس انداز سے روزے رکھتے ہیں ان سے جسم اور روح کو فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اگر ہم نے روزہ رکھ کر غریب کی بھوک پیاس کا خیال نہ کیا تو یہ روزہ ہوگا مگر روح سے خالی۔ ایک بات یاد آئی کہ انگلستان میں جارج چیشم کا زمانہ تھا۔ ہندوستان میں اصلاحات کے سلسلے میں جناب محترم محمد علی جناح لندن میٹنگ میں تشریف لے گئے۔ ایک دن بکنگھم پیلس سے ظہرانے یعنی دن کے کھانے کا دعوت نامہ آیا۔ ہمارے قائد اعظم نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا اور جواب دیا کہ آج کل رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمان اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ وقت کی بات، سمینہ پروین۔ سست آدمی کے علاوہ وقت کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ قدرت کی طرف سے ہمیں روزانہ 24 گھنٹے یعنی 1440 منٹ خرچ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ عقل مند اس وقت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اور بے وقوف اسے ضائع کر دیتا ہے۔ گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ کی پیمائش قدیم زمانے سے کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے بہت سے طریقے استعمال کیے گئے ہیں۔ کئی وقت پیما آلات بھی ایجاد ہوئے ہیں جن میں رفتہ رفتہ تبدیلیوں کے ذریعے ترقی ہوتی رہی۔ سب سے پہلے وقت ناپنے کا آلہ کب ایجاد ہوا اور اس کا درست علم کسی کو نہیں۔ اندازہ ہے کہ 5-6 ہزار سال پہلے انسان کو وقت کی پیمائش کا خیال آیا تھا۔ قدیم انسان نے وقت کو ناپنے کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق بہت سے طریقے آزمائے۔ مثلاً سب سے پہلے اس نے ایک رسی لے کر برابر فاصلے پر گرہیں لگائیں، پھر رسی کو سلگا کر کسی اونچی جگہ پر لٹکا دیا۔ رسی دھیرے دھیرے جلتی رہتی تھی۔ جب ایک گرہ جل جاتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ جتنی گرہیں جل جاتی اتنے ہی گھنٹے شمار کر لیے جاتے۔ ایک قدیم ترین آلہ دھوپ گھڑی تھی۔ اس کی ایجاد کا سہرا قدیم مصریوں کے سر ہے۔ 3500 سال قبل مسیح میں دن کے گھنٹے شمار کرنے کے لیے یہ دھوپ گھڑی ایجاد ہوئی۔ یہ گھڑی اس دور میں اینٹوں یا پتھروں سے بنائی جاتی تھی۔ عام طور پر یہ گول شکل کی ہوتی تھی۔ اس کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی چھڑی لگا دی جاتی تھی اور اس کے چاروں طرف وقت دیکھنے کے لیے نشان بنا دیے جاتے تھے۔ یہ نشان اس طرح لگائے جاتے تھے کہ پرچھائی کا اگلا حصہ ہر ایک نمبر پر ضرور پہنچ جائے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین گھڑی تھی۔ اسی گھڑی کے ذریعے یورپ نے دن کو 12 گھنٹوں میں تقسیم کیا۔ یہی گھڑی 1000 سال بعد یونان میں رائج ہوئی۔ اصلی مصری گھڑی برلن کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ اس شمسی گھڑی سے انسان مطمئن نہیں ہوا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ یہ گھڑی صرف دن میں سورج کی روشنی میں ہی وقت بتاتی تھی اور رات میں وقت معلوم کرنے میں پریشانی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ برسات اور بادل گھرے ہونے کی صورت میں بھی وقت معلوم نہیں ہوتا تھا۔
اب انسان نے پانی کی گھڑی ایجاد کی۔ اس کے لیے ایک گھڑا لیا جس میں پانی بھر دیا جاتا تھا۔ گھڑے پر وقت کے نشان لگے ہوتے تھے۔ پانی دھیرے دھیرے ٹپک کر جس نمبر تک پہنچتا تھا اتنا ہی وقت سمجھ لیا جاتا تھا۔ پانی کی اس گھڑی سے بھی انسان مطمئن نہ ہوا، کیونکہ سردی کے موسم میں پانی جم جانے کی وجہ سے یہ گھڑی کام نہیں کرتی تھی۔ پانی کی ایک اور گھڑی بھی تیار کی گئی تھی جو 2 گھڑوں پر مشتمل تھی۔ ایک گھڑا چھوٹا ہوتا تھا جو دوسرے بڑے گھڑے کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا۔ چھوٹا گھڑا پانی سے بھرا ہوتا تھا۔ اس گھڑے میں ایک سوراخ تھا جس میں ایک سگنل لگا ہوتا تھا۔ سگنل پر نمبر کے نشان ہوتے تھے۔ جیسے جیسے نیچے کے گھڑے میں پانی بڑھتا، سگنل اوپر کی طرف کھسکتا جاتا اور نشانات سے وقت معلوم ہو جاتا تھا۔ جن ممالک میں سخت سردی پڑتی وہاں کے لوگوں نے ریت گھڑی ایجاد کر لی۔ یہ گھڑی 2 چھوٹی چھوٹی سراہی نما برتنوں پر مشتمل تھی۔ ان کے منہ ایک دوسرے سے ملا کر اوپر نیچے رکھتے تھے۔ اوپر والے برتن میں ریت بھری ہوتی تھی جو دھیرے دھیرے بیچ کے بنے ہوئے سوراخ سے نیچے والے برتن میں گرتی رہتی تھی۔ جب ساری ریت گر جاتی تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ 1 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ پھر دونوں برتنوں کو الٹا کر کے رکھ دیتے تھے تاکہ ریت والا برتن اوپر اور خالی برتن نیچے کی جانب ہو جائے۔ اس طرح ہر گھنٹے کے بعد ریت گھڑی کو الٹا کرنا ہوتا تھا۔ قدیم زمانے میں ایک الارم کلاک بھی ایجاد کیا گیا تھا۔ یہ سادہ ترین کلاک ایک موم بتی پر مشتمل تھا۔ موم بتی پر گھنٹوں کی نشاندہی کے لیے لکیریں بنی ہوتی تھیں۔ الارم کا وقت مقرر کرنے کے لیے متعلقہ گھنٹے کی لکیر پر ایک کیل لگا دی جاتی تھی۔ جب موم بتی جلتی ہوئی اس لکیر پر پہنچتی جس میں کیل لگی ہوتی تھی تو وہ کیل نکل کر نیچے ایک ایسے برتن میں جا گرتی جو زوردار آواز سے بج اٹھتا اور سویا ہوا آدمی بیدار ہو جاتا تھا۔ یہ سب طریقے خاصے مشکل تھے، لیکن انسان خوب سے خوب تر کے لیے جدوجہد میں لگا رہا۔ کلاک کا لفظ 14ویں صدی عیسوی تک استعمال نہیں ہوا تھا۔ کلاک کا لفظ جرمن زبان کے لفظ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب گھنٹی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولین مشینی گھنٹوں میں گھنٹی بجا کرتی تھی اور اس میں سوئی کے ذریعے وقت معلوم کرنے کی سہولت نہیں تھی۔ یہ گھنٹے گرجا گھروں میں لگائے جاتے تھے۔ 1288 میں ایک گرجا گھر کے مینار پر پہلا کلاک لگایا گیا۔ اس میں ایسا نظام ترتیب دیا گیا تھا جو ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ کل پرزوں کو ایک تسلسل کے ساتھ آگے کو حرکت دیتا تھا۔ پہلا عوامی کلاک 1335 میں میلان میں بنایا گیا۔ اس زمانے میں کلاک کی صرف ایک ہی سوئی ہوتی تھی جو صرف گھنٹے کی نشاندہی کرتی تھی، چنانچہ درست ترین وقت معلوم کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ اٹلی میں کیرس پیلس کے مقام پر ایک عوامی کلاک 1344 میں لگایا گیا تھا۔ اس گھنٹے کو ہر گزرنے والا شخص دیکھ سکتا تھا۔ اس طرح عام آدمی کی زندگی میں رفتہ رفتہ یہ احساس پیدا ہوا کہ وقت قیمتی ہے، اس لیے وقت کا حساب رکھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ گھڑی اور کلاک کی مدد سے سونے، جاگنے، کام کرنے اور آرام کرنے کے اوقات مقرر کرنے چاہیے۔ پرانی گھڑیوں میں سے مشہور گھڑی 1370 میں جرمنی کے سائنسدانوں نے بنائی تھی۔ 1577 میں جوسٹ برگائی نامی ایک سائنسدان نے سب سے پہلے منٹ کی سوئی والی گھڑی ایجاد کی۔ 1580 میں گلیلیو نے اپنے مشاہدے اور غیر معمولی ذہانت کے ساتھ پہلا پینڈولم کلاک بنایا۔ پھر اس میں مزید بہتری کے لیے اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ایک مناسب ڈیزائن کے لیے ماڈل بنانا شروع کیے۔ اس دوران بدقسمتی سے وہ بیمار ہو کر انتقال کر گیا۔ اس کے بیٹے نے کوششیں جاری رکھی اور 1649 میں ایک قابل عمل ماڈل تیار کر کے والد کا خواب پورا کر دیا۔ گلیلیو کے ماڈل کی بنیاد پر ہالینڈ کے سائنسدان کرسٹیان ہائگنس نے 1656 میں پینڈولم کا استعمال کرتے ہوئے وزن سے چلنے والا کلاک ایجاد کیا۔ 1680 میں سیکنڈ کی سوئی کا اضافہ بھی ہو گیا۔ 15ویں صدی کے پہلے 10 برسوں میں پورٹیبل کلاک یعنی ایسا گھنٹہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے ایجاد ہوا۔ جدید گھڑیاں ہالینڈ کے سائنسدانوں نے ایجاد کی، جبکہ روم کے سائنسدانوں نے سب سے پہلے خودکار یعنی آٹومیٹک گھڑیاں بنائیں۔ خودکار گھڑیوں میں ایک ایسا پرزہ ہوتا ہے جو گھڑی کی حرکت سے گھومتا ہے اور گھڑی میں خود بخود چابی بھر جاتی ہے۔ ایسی گھڑیاں کلائی پر بندھی ہوں تو ہاتھ کی حرکت سے اور اس میں چابی بھرنے والا پرزہ چلتا رہتا ہے۔ 1868 میں سوئٹزرلینڈ روزکوف نے پہلی بار
कम कीमत पॉकेट वॉच बनाई। उसके बाद घड़ियों की दस्तयाबी आम हो गई। स्विट्जरलैंड दुनिया में घड़ी साजी का मरकज बन गया और अगले 100 साल तक ये हैसियत बरकरार रही। 1887 में कलाई पर बांधने वाली घड़ी आम हो गई। पहली वाटर प्रूफ घड़ी स्विट्जरलैंड 1922 में रोलेक्स कंपनी ने बनाई। 1971 में अमेरिकी इंजीनियरों ने डिजिटल घड़ी बना ली। 1978 में पेंसिल्वेनिया यानी अमेरिका की एक कंप्यूटर कंपनी ने पहली कैलकुलेटर वॉच इजाद कर ली। 1980 से दुनिया की डिजिटल घड़ियों का 85% जापान में बन रहा है। स्विट्जरलैंड अब सिर्फ कीमती और नायाब घड़ियों तक महदूद हो गया है। ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज है। हमारी दुनिया, दुनिया के मशहूर दरख्त। राना मोहम्मद शाहिद। अल्लाह ताला की अजमत की निशानियों में से दरख्त भी हैं। दरख्त जिंदगी का दूसरा नाम है। दरख्तों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बढ़ने नहीं देते। ये कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जो इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई अहम है। एक अंदाजे के मुताबिक एक आम दरख्त एक साल में तकरीबन 12 किलो कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके 4 अफराद के लिए एक साल की ऑक्सीजन फराहम करता है। यानी दरख्त हमारी सांसें बहाल रखने का जरिया है। दरख्त मौसम ठंडा रखते हैं, गर्मी को जज्ब करते हैं, सैलाब रोकते हैं, इंसान को खाने के लिए फल देते हैं और साया मुहैया करते हैं। परिंदों को रहने के लिए आशियाना फराहम करते हैं। दरख्तों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया में दरख्तों की बहुत सी अक़साम पाई जाती हैं। इनमें चंद दरख्त अपनी खुसूसियत और इनफरादियत की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे ही मशहूर दरख्तों का मुख्तसरन जिक्र करेंगे। ब्लैक चेरी। इस दरख्त की खासियत यह है कि किसी भी ज़रख़ेज़ ज़मीन, जंगलों, मैदानों पर उग आता है। इस दरख्त की लकड़ी उम्दा और कीमती होने की वजह से इससे फर्नीचर भी बनाया जाता है। ब्लैक चेरी की ऊंचाई 50 से 60 फुट तक होती है, जबकि तना 1 से 3 फुट तक चौड़ा होता है। पत्तों की शाखें छोटी छोटी हैं और पत्तों के किनारे ज्यादा हमवार नहीं होते। इस दरख्त का फल लाल रंग का होता है, साइज छोटा और गोल होता है। दरख्त पर सफेद रंग के छोटे छोटे फूल गुच्छों की सूरत में उगते हैं, जो दरख्त की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ब्लैक चेरी का फल जेली बनाने के काम भी आता है। अमेरिकन बीच। ये दरख्त हल्की, नरम और ज़रख़ेज़ ज़मीन में नमो पाता है। इसकी लकड़ी भी मजबूत होती है, जो फर्नीचर बनाने के काम आती है। ये बहुत लंबा दरख्त है, जिसमें बने सुराख परिंदों के रहने के काम आते हैं। इसकी ऊंचाई 60 से 100 फुट तक होती है, जबकि तने की मोटाई 2 से 3 फुट तक होती है। इसके पत्ते काफी चौड़े होते हैं। अमेरिकन बीच की खासियत यह है कि इसका फल एक छिलके के अंदर होता है। ये छिलका खारदार और इसकी टहनी बहुत कमजोर होती है। रेडिशन। दरमियाने साइज के दरख्त रेडिशन की लकड़ी सख्त और मजबूत होती है। इस दरख्त की ऊंचाई 30 से 60 फुट तक है, जबकि गोलाई 1 से 3 फुट तक होती है। इस दरख्त के पत्ते पतले, चपटे, किनारे कांटेदार होते हैं। रेडिशन का फल लंबा और बहुत पतला होता है। ब्लैक ब्रिज। ये दरख्त नरम और ज़रख़ेज़ जमीन में ही परवेश पाता है। लकड़ी सख्त होने की वजह से ये फर्नीचर बनाने और ईंधन के काम आती है। ब्लैक ब्रिज की ऊंचाई 50 फुट तक होती है, जबकि तने की चौड़ाई 2 से 3 फुट तक होती है। इसका पत्ता चौड़ा और इसके किनारे नोकीले होते हैं। इसके फल पर नरम झिल्ली होती है। सबसे बड़ा दरख्त जाइंट सिकोटिया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की पहाड़ी ढलवानों पर उगने वाला दरख्त दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त कहलाता है। इस दो कामत दरख्त को जाइंट सिकोटिया कहा जाता है। जॉन सिकोटिया की लंबाई 300 से 320 फुट तक होती है, जबकि तने की गोलाई 100 फुट तक होती है। अंदाजा लगाया गया है कि इस दरख्त का मजमूई वजन 6000 टन से भी ज्यादा होता है। ये दरख्त इतना बड़ा होता है कि इसका तना काट कर बीच में से सड़क गुजारी जा सकती है। अमेरिकन बासोड। ये दरख्त ज़रख़ेज़ और खुश्क मिट्टी में नमो पाता है। इस दरख्त की लकड़ी नर्म और वजन में हल्की होती है। इसकी ऊंचाई 60 से 80 फुट तक, जबकि तने की मोटाई 2 से 3 फुट तक होती है। पत्ते चौड़े होते हैं और इनके किनारे दंदानेदार और एक जैसे होते हैं। इस दरख्त के पत्तों की शाखें लंबी होती हैं, जबकि फल का साइज बहुत छोटा और गोलाई में होता है। इस दरख्त का फल हरा स्लेटी रंग का होता है। अमेरिकन बासोड का फल शहद की मक्खी
اور پرندے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ سب سے اونچا درخت ریڈ ووڈ۔ ریڈ ووڈ نامی درخت دنیا کا سب سے اونچا درخت ہے۔ اس کی لمبائی 350 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ جائنٹ سکوٹیا اور ریڈ ووڈ کے درخت صرف امریکن ریاست کیلیفورنیا میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ان کی عمر کا اندازہ 1500 سال تک لگایا گیا ہے۔ یہ تمام درخت صنوبر کی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے موٹا درخت باؤ بابا۔ دنیا کا سب سے موٹا درخت افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ اس درخت کو باؤ بابا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس درخت کے تنے کی گولائی 50 سے 70 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس درخت پر پیلے رنگ کے پھل لگتے ہیں۔ ان پھلوں کو ترس کدو اور بندروں کی روٹی بھی کہا جاتا ہے۔ پھل کی لمبائی 1 فٹ تک ہوتی ہے۔ کھانے کے علاوہ مختلف مشروبات میں اس پھل کا رس بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حیرت انگیز درخت برگد یا جنوبی ایشیا میں پائے جانے والا شاید واحد درخت ہے جس کی شاخیں زمین پر پہنچ کر ایک الگ درخت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اس حیرت انگیز درخت کے تنے بڑھتے بڑھتے ایک ہی درخت کے کئی تنے بن جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سری لنکا میں برگد یا بڑ کا ایک ایسا قدیم درخت بھی ہے جس کے 350 بڑے اور 3000 چھوٹے تنے ہیں جو ایک ہی درخت کا حصہ ہیں۔ ایک مورخ کا کہنا ہے کہ سکندر اعظم کی فوج کے 7000 سپاہیوں نے ہندوستان کی مہم کے دوران ایک ایسے ہی درخت کے نیچے آرام کیا تھا۔ اس تعداد سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس درخت کا پھیلاؤ کتنا زیادہ ہوگا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ حکیم محمد سعید میموریل اسکالرشپ تقسیم وظائف و اسناد۔ حکیم محمد سعید میموریل اسکالرشپ کے لیے ہمدرد نونہال جولائی 2020 میں اعلان کے بعد پاکستان بھر کے 26 سرکاری تعلیمی بورڈز کے ذریعے امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کرنے والے مستحق طلباء نے بڑی تعداد میں فارم حاصل کیے۔ جانچ پڑتال کے بعد سلیکشن کمیٹی نے 153 میٹرک پاس اور 51 انٹر پاس طلباء کو منتخب کر کے درج ذیل 2004 طلباء کو وظائف دیے ہیں۔ 153 میٹرک پاس طلباء کے لیے 25,000 روپے فی طالب علم اور 51 انٹر پاس طلباء کے لیے 50,000 روپے فی طالب علم۔ خوشخبری، حکیم محمد سعید میموریل اسکالرشپ بیچ نمبر 20 2021-2022 اہلیت طلباء و طالبات جنہوں نے گزشتہ سال پاکستان کے کسی بھی سرکاری تعلیمی بورڈ سے میٹرک اور انٹر امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو اور کالج کے سال اول اور یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہوں۔ مارکس میٹرک 2021 میں 85% سے زائد اور انٹر میں 80% سے زائد نمبر۔ انتخاب کا معیار میرٹ کم نیڈ۔ اگلا صفحہ دیکھیے۔ طریقہ کار، ہمدرد فاؤنڈیشن ویب سائٹ سے حکیم محمد سعید میموریل اسکالرشپ کا فارم ڈاؤن لوڈ کریں۔ ویب سائٹ www.hamdardfoundation.org۔ واٹس ایپ 0318-288-9938۔ فارم میں درج ذیل ہدایات کے مطابق پر کریں اور کوئی کالم خالی نہ چھوڑے۔ مطلوبہ اسناد کی نقول فارم کے ساتھ منسلک کریں۔ اپنی درخواست اور اسناد درج ذیل پتے پر 30 جون 2022 تک لازماً ارسال کر دیں۔ نامکمل فارم قابل قبول نہ ہوگا۔ یا اسکالرشپ فارم کے حصول کے لیے سادے کاغذ پر درج ذیل قواعد کے ساتھ اپنی درخواست بھجوائیں۔ 2021 میں میٹرک یا انٹر میں حاصل کردہ نمبر، مارک شیٹ، ڈاک کا پتہ اور رابطے کا فون نمبر۔ مکمل پتے اور فون نمبر کے بغیر درخواستیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ درخواست بھجوانے کی آخری تاریخ 30 جون 2022 ہے۔ دفتر ڈائریکٹر HR اینڈ ایڈمن، ہمدرد فاؤنڈیشن، پاکستان، 16 فلور، بحریہ ٹاؤن ٹاور، طارق روڈ، کراچی۔ فون نمبر 02138244000۔ سفر نامہ حکیم محمد سعید سیاح چین میں، مڈل اسکول نمبر 1۔ یہ اسکول بیجنگ نارمل یونیورسٹی سے الحاق رکھتا ہے۔ میں وقت مقررہ پر 10:30 بجے یہاں پہنچ گیا۔ جناب محترم وائس ہیڈ ماسٹر لی گونگ جن نے ہمارا استقبال کیا۔ اندازہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا اسکول ہے۔ جناب نائب ہیڈ ماسٹر صاحب نے بتایا کہ اس میں 1600 بچے تعلیم پا رہے ہیں۔ اس اسکول میں بہت سے ایسے لوگوں نے پڑھا جو آج بہت بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ وزیر اعظم چین کی اہلیہ پہلے اسی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھیں۔ تاریخی اہمیت کا اسکول ہے۔
2 نومبر 1901 میں قائم ہوا تھا۔ اس اسکول کو نہ صرف یہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ ایک نہایت قدیم اسکول ہے، بلکہ یہ 3 سال سینئر کی حیثیت سے ان اسکولوں میں شمار ہوتا ہے جو کہ سائنسی اور تعلیمی تجربات سے پیکنگ نارمل یونیورسٹی کو مالا مال کرتے ہیں۔ واقعی اسے یہ حیثیت حاصل ہے۔ یہاں میں نے کیمسٹری، بایولوجی، فزکس وغیرہ کی وہ لیبارٹریاں دیکھی ہیں کہ ہمارے بڑے سے بڑے کالج ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں حیران ہوں کہ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے یہاں چین میں کیسا بلند معیار ہے۔ اس اسکول میں سیکنڈری ایجوکیشن 6 سال کی ہوتی ہے، گریڈ 7 تا 12۔ کلاس روموں کی عمارت الگ ہے، لیبارٹریوں کی بلڈنگ الگ ہے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا، آڈیٹوریم بھی دیکھا جس میں 1700 سیٹیں ہیں۔ 7000 میٹر کا ایک سپورٹس گراؤنڈ ہے جہاں میں نے بچوں کو فوجی تعلیم حاصل کرتے پایا۔ لائبریری میں 1,40,000 کتابیں ہیں۔ اس اسکول سے جاپان نے زبردست تعاون کیا ہے۔ اب ایک نئی عمارت جاپان کے تعاون سے تعمیر ہو رہی ہے۔ ویڈیو کے ذریعے سے تعلیم اور لینگویج کلاس کے لیے تمام سامان JVC سے جاپان نے فراہم کیا ہے۔ جاپان چین کو تعلیم کے میدان میں کافی امداد دے رہا ہے۔ نونہالو، ذرا غور کرو کہ اس مڈل اسکول میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے۔ سیاسیات، چینی زبان، حساب، انگلش، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، تاریخ، جغرافیہ، میوزک، آرٹ، کمپیوٹر، ورکنگ ٹیکنیک۔ اس کے علاوہ 26 منتخب موضوعات مثلاً فلولوجی، میتھمیٹیکل تھنکنگ اینڈ میتھڈ، انگریزی کا نیا انداز تعلیم، ماڈرن فزکس اینڈ لائف، ڈیلی کیمسٹری، کیمسٹری کی تاریخ، انسان اور فطرت، تجرباتی سائنس، فن آرائش، خطاطی۔ اس اسکول کی عالمی شہرت کی وجہ سے اس کا تعلق مختلف ملکوں سے ہو گیا ہے، مثلاً امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ، فرانس، روس، جرمنی، نیوزی لینڈ اور فلپائن۔ اس کا تعلق یونیسکو سے بھی ہے اور چین کی سائنس کی انجمن سے بھی ہے۔ اس اسکول میں چینی ہیروؤں کے اقوال سے طلبہ کی تربیت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ چیئرمین ماؤ زیتونگ، لیو شابکی، زہودا، ڈنگ زیو پنگ، یانگ شانگ پنگ وغیرہ اس اسکول کی تربیت سے چین کے نئے لیڈر تیار ہوئے ہیں، جیسے جھاؤ شیان، قیان جی سن، وانگ دی ہاؤ، ما دائیو، جہا نگدائی، یانگ جنگ یہ، چین زن دو وغیرہ جو آج اقتدار میں ہیں۔ چیئرمین ماؤ زیتونگ۔ چین میں ماؤ زیتونگ اور چین لائی اور مارشل چین لی وغیرہ لیڈروں کے انتقال کے بعد ایک انقلاب آیا۔ ماؤ زیتونگ کے دور میں تعمیر چین اول اور اعلیٰ تر مقصد تھا۔ چین لائی اس میدان میں عملاً پیش تھے۔ یہ دونوں لیڈر حد درجہ دیانتدار تھے، خود موٹا جوتا پہنا کرتے تھے، زمینوں پر سویا کرتے تھے، رات دن چین کو اثر نو بنانے میں صرف کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک سادگی اور قناعت کا نظام قائم کیا۔ چین کی پوری قوم کو ایک نیلا لباس پہنا دیا تاکہ انتخاب کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہ ہو۔ قناعت سے آشنا کیا، قوم کے ہر فرد کو ایثار کا مجسمہ بنا دیا، قربانی کے قابل بنا دیا۔ ایسا کرنے میں ان کو زیادتیاں بھی کرنی پڑی۔ غیر ملکوں کے ریڈیو سننا منع کیے، ٹیلی ویژن کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چینیوں کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ غیر ملکی لٹریچر کا داخلہ ممنوع تھا۔ لطف یہ ہے کہ پوری قوم نے اپنے دیانتدار رہنماؤں کی ہر بات مانی۔ چیئرمین ماؤ زیتونگ نے مشورہ دیا کہ گرم پانی پیا کرو۔ آج وہ پوری قوم گرم پانی پیتی ہے۔ ماؤ زیتونگ نے کہا کہ سرزمین چین سے مکھیاں مار کر ختم کر دو۔ پوری قوم نے مکھیاں مار کر ختم کر دی۔ اب چین میں مکھی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس تربیت کا یہ نتیجہ ہوا کہ چین گہری غلامی کی نیند سے بیدار ہو گیا، جاگ اٹھا اور دوسروں کو جگانے کے قابل ہو گیا۔ فرانس کا مرد آہن نیپولین بوناپارٹ کہا کرتا تھا کہ چین کو حرکت نہ دو ورنہ وہ تمام دنیا کو حرکت میں لے آئے گا۔ چین حرکت میں آ گیا، اس نے تمام دنیا کو حرکت دے دی۔ ماؤ زیتونگ اور چین لائی کی تربیت نے چین کو ایک بار پھر دنیا کی ایک بڑی طاقت بنا کر کھڑا کر دیا۔ یہ وہی چین تھا جہاں برطانیہ نے ظلم کر کے اسے افیون خور قوم بنا دیا تھا۔ یہ وہی چین تھا جس پر امریکہ نے ظلم کر کر کے اسے ادھموا کر کے ڈال دیا تھا۔ آج یہی وہ چین ہے جس سے دوستی کرنے کے لیے امریکہ بے چین ہے اور برطانیہ آرزومند ہے۔ جب انقلاب آیا تو نئی حکومت نے ماؤ زیتونگ کشی کا رویہ اختیار کیا۔ یہ غالباً 2 سبب تھے اس کے۔
ایک یہ کہ چین کا نوجوان دباؤ سے تنگ آ گیا تھا. اسے باہر کی دنیا کی جب ہوا لگی تو اس نے دنیا کے ہر نوجوان کو عیش و عشرت میں غرق پایا، مگر خود وہ نیلا لباس پہنا کرتا تھا. چین میں نئے اقتدار نے ماؤ زیدونگ کو برا کہہ کر نوجوان کو خوش کرنے کا رویہ اختیار کیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ماؤ زیدونگ اور چو انلائی ہر چینی کے دل میں جگہ پا چکے تھے. انہیں دل سے نکالے بغیر اپنی شہرت ممکن نہیں تھی. 1981 میں خود میں نے دیکھا کہ چین میں لوگ ماؤ زیدونگ کا نام لیتے ڈرتے تھے. نئے اقتدار نے ماؤ زیدونگ کے مجسمے ہٹا دیے تھے. میں نے شکاگو، امریکہ کے مرکز ثقافت میں ماؤ زیدونگ کا جو 50-60 فٹ بلند پورٹریٹ دیکھا تو سنا ہے کہ اسے چھپا دیا گیا، مگر یہ رویہ زیادہ عرصہ نہیں چلا. آج بھی تمام اسکولوں میں چیئرمین ماؤ زیدونگ کے اقوال نمایاں طور پر لگے ہوئے ہیں. تعلیمات ماؤ پھر زندہ ہو رہی ہیں. اب اقتدار کو بھی ماؤ زیدونگ کے نام کی ضرورت نہیں ہے. پیکنگ چین کی قومی لائبریری. نونہالو چین آؤں اور پیکنگ میں رہوں اور چین کی قومی لائبریری میں نہ دیکھوں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو چین میں لائبریری کے لیے اپنا بہت سا وقت اور بہت سا روپیہ صرف کیا. انجمن فروغ و ترقی کتب خانہ جات نے 50 اور 60 کی دہائیوں میں بنیادی کام کیے ہیں. میں پاکستان کے ہر اسکول میں ایک لائبریری چاہتا ہوں. ذرا نونہالو چین کو دیکھو، یہاں ہر اسکول میں لازماً بچوں کی لائبریری ہوتی ہے. اس کے بغیر تعلیم اور تربیت مکمل نہیں ہو سکتی. مگر پاکستان میں اول تو اسکول ہی کتنے ہیں؟ یہاں کوئی 30 کروڑ بچے تعلیم کے بغیر رہ جاتے ہیں. پھر جو اسکول میں ہیں ان میں سے 90% میں کوئی لائبریری ہے ہی نہیں. چین میں ہر بچے کو تعلیم دینا ماں باپ اور حکومت کی ذمہ داری ہے. یہاں ہر بچے کو لازماً اسکول جانا ہوتا ہے. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. بلا عنوان انعامی کہانی. عشرت جہاں. جادوگر شیشے کی گیند ہاتھ میں تھامے کہہ کے لگا رہا تھا. پاس کھڑا اس کا بیٹا بھی باپ کی طرح ہنسنے کی کوشش کر رہا تھا. دیکھو دیکھو انہیں. جادوگر انگلی سے گیند کی طرف اشارہ کرتا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگتا. شیشے کی جادوئی گیند عجیب منظر دکھا رہی تھی. بادشاہ پریشانی کی حالت میں اپنے جڑاؤ تخت پر بیٹھا ہوا تھا. بے بسی اس کے چہرے سے ظاہر تھی. پورا محل سرخ سرخ ٹماٹروں سے بھرا ہوا تھا. محل اور باغ میں ٹماٹر برس رہے تھے. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے محل کی چھت سے بھی ٹماٹر برس رہے ہوں. درباری برستے ٹماٹروں سے بچنے کی کوشش میں کچلے ہوئے ٹماٹروں پر سے پھسل رہے تھے. سپاہی اور محل کے نگراں حیران پریشان کھڑے تھے. دشمن سامنے ہوتا تو وہ اس کا مقابلہ کرتے، لیکن یہاں تو ٹماٹر ہی ٹماٹر تھے. وہ تلوار بھی چلاتے تو کس پر؟ میں بادشاہ کو اس کے انکار کی وہ سزا دوں گا کہ وہ کبھی فراموش نہ کر سکے گا. اب وہ خود تمہارے لیے شہزادی کا رشتہ لے کر آئے گا. جادوگر نے شیشے کی گیند میں اس پر رکھ دی. پھر کہا، میں شہزادی سے اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کروں گا. شمال سے جنوب تک تمام جادوگر اس عظیم شادی میں شرکت کریں گے. پھر پورے ملک میں میرا راج ہوگا. جادوگر نے بیٹے کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، ابا جی بہت بھوک لگی ہے. شادی کے نام پر وہ شرما کر بولا، کھانا تیار ہے بیٹا. الو کا سوپ، بندر کے پائے، لومڑی کا مغز، ہاتھی کا دل، بڑے پیار سے اپنے بیٹے کے لیے میں نے کھانا بنوایا ہے. جادوگر نے کہا. بیٹے نے جھنجھلا کر کہا، میں نہیں کھاؤں گا الو کا سوپ اور بندر کے پائے اور ہاتھی کا دل. ناہنجار، احمق، تو جادوگر کی اولاد ہے. اگر تجھے اچھا جادوگر بننا ہے تو یہ سب کچھ کھانا ہوگا. جادوگر غصے سے بولا، مجھے نہیں بننا جادوگر، میں مرغابی کا شکار کرنے جا رہا ہوں. باپ کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ باہر نکل گیا. احمق ہے احمق، اس کو منتر یاد ہوتے ہیں، نہ اسے جادو سے کوئی دلچسپی ہے. کیا بنے گا اس کا؟ اس طرح کیسے یہ عظیم جادوگر بنے گا؟ جادوگر نے پریشانی سے سوچا اور اپنے لیے کھانا نکالنے چلا گیا. مرغابی کھا کر مرغا ہی بنے گا، جادوگر نہیں. کھانا کھاتے کھاتے وہ سوچ رہا تھا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ جادوگر کا بیٹا پہاڑ سے اترتے ہوئے سوچ رہا تھا، مجھے جادو سے نفرت ہے. کسی کی چیز زبردستی لینا بھی کوئی اچھی بات ہے بھلا؟ وہ بلند آواز سے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو لڑکے، واقعی کسی کی چیز چھین لینا اچھی بات نہیں. جادوگر کے بیٹے نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا. اس کے سامنے نرالی آن بان والا ایک شخص کھڑا تھا. خوبصورت لباس، باوقار انداز، روشن چہرہ اور گلے میں پڑی بیش قیمت مالا دیکھ کر وہ فوراً ہی مروب ہو گیا. کون ہے آپ؟ پھر وہ خود ہی خود بولا، آپ شہزادے ہیں نا، میں نے پہچان لیا. اس نے خوشی سے ہاتھ آگے بڑھایا.
میں شہزادہ نہیں ہوں، وزیر زادہ ہوں نوجوان۔ اجنبی نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میرے لیے تو تم شہزادے ہی ہو، جادوگر کے بیٹے نے بے تکلفی سے کہا۔ وہ کسی انسان سے بات کرنے کو ترس گیا تھا۔ یہ مالا کتنی پیاری ہے۔ اس نے وزیر زادے کے گلے میں پڑی مالا کو چھوا، پھر اپنے گلے میں پڑی ہڈیوں کی مالا کو غصے سے دیکھا۔ مجھے یہ اچھی نہیں لگتی، مگر ابا نے زبردستی میرے گلے میں ڈال دی ہے۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ وزیر زادہ اب دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جادوگر کے بیٹے نے کہا، تمہیں پتہ ہے میرے ابا بہت بڑے جادوگر ہیں، وہ میری شادی شہزادی سے کرانا چاہتے ہیں۔ تم جادوگر کے بیٹے ہو؟ وزیر زادہ حیرت سے بولا۔ وہ تو بہت ظالم جادوگر ہے، آج کل اس کی وجہ سے بادشاہ اور محل پر عتاب آیا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وزیر زادے نے پوچھا۔ ابا کہتے ہیں شہزادی سے شادی کے بعد وہ ملک پر حکومت کرنے لگیں گے۔ مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن میں کیا کروں؟ اس وقت تم کہاں جا رہے ہو؟ وزیر زادہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آج پھر ابا نے الو کا سوپ، لومڑی کا مغز، بندر کے پائے پکائے ہیں۔ یہ سب مجھے بالکل پسند نہیں، وہ جھلایا۔ الو کا سوپ اور لومڑی کا مغز پکا پکا کر میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی، وہ اداسی سے بولا۔ میں مرغابی کا شکار کرنے جا رہا تھا کہ تم سے ملاقات ہو گئی۔ تو پھر آج اور میرے دوستوں نے کھانا تیار کر لیا ہوگا، ہم بھی یہاں شکار کے لیے آئے تھے۔ وزیر زادے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اپنے خیمے میں آ گیا۔ جادوگر کے بیٹے نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانے کی خوب تعریف کی۔ شاہی کھیر اسے بہت پسند آئی، جسے اس نے منٹوں میں صاف کر دیا۔ مجھے جادو سیکھنے کا بہت شوق ہے، تم مجھے جادو سکھاؤ گے؟ کھانے کے بعد وزیر زادہ مطلب کی بات پر آ گیا۔ مجھے جادو سے نفرت ہے، ابا بہت کوشش کرتے ہیں کہ میں جادو سیکھ لوں، جنتر منتر یاد کر لوں، لیکن مجھے بالکل یاد نہیں ہوتے۔ ابا کے پاس ایک بہت بڑی کتاب ہے جو ان کے دوست نے انہیں تحفے میں دی تھی، جادوگر کے بیٹے نے تفصیل بتائی۔ کتاب کی بات سن کر فیروز جان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تم مجھے وہ کتاب دکھاؤ گے؟ اب ہم پکے دوست ہیں نا، تم میرے گھر آنا، میں تمہیں جادو کی کتاب اور طلسمی گیند بھی دوں گا، لیکن تمہیں میرا گھر نظر نہیں آئے گا۔ ہیں؟ کیوں نظر نہیں آئے گا؟ وزیر زادہ حیرت سے بولا۔ گھر کے چاروں طرف جادو کا غلاف ہے، اس لیے میرا گھر کسی دوسرے کو نظر نہیں آتا۔ تو پھر میں تمہارے گھر کیسے آ پاؤں گا؟ تمہارے لیے مالا کا تحفہ بھی تو لاؤں گا، وزیر زادہ چالاکی سے بولا۔ میں خود تمہیں اندر لے جاؤں گا، تم کل شام تک پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جانا، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ آج کل ابا اونچے غار میں کوئی منتر پڑھنے کے لیے شام سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ اگلی شام کا انتظار جس طرح وزیر زادے کو تھا، اسی طرح جادوگر کا بیٹا بھی بے چینی سے شام کا انتظار کر رہا تھا۔ جادوگر کے جانے کے بعد بیٹا گھر سے باہر آ کر پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وزیر زادے نے اپنا گھوڑا پہاڑ کے دامن میں چھوڑا اور آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ جادوگر کے بیٹے نے دور ہی سے وزیر زادے کو دیکھ کر خوشی سے ہاتھ ہلایا۔ وزیر زادے کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک خوبصورت ڈبہ بھی تھا، حسب وعدہ اس کے لیے ایک قیمتی ہار لایا تھا۔ جادوگر کے بیٹے نے اپنے گلے کی مالا اتار کر دور پھینک دی اور وزیر زادے کی لائی ہوئی مالا گلے میں ڈال لی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ پھر وہ وزیر زادے کو اندر لے گیا۔ دیواروں کی سجاوٹ کھوپڑیوں سے کی گئی تھی۔ ایک میز پر جادوئی کتاب اور گیند رکھی تھی۔ وزیر زادے کو سب سے زیادہ دلچسپی کتاب سے تھی۔ اب تم میرے ساتھ چلو، یہ کہتے ہوئے وزیر زادے نے کتاب اٹھائی اور جلتے آتش دان میں جھونک دی۔ ارے 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 ارے، یہ کیا کیا؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ ابا مجھے ماریں گے۔ وزیر زادے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے جادوگر کے بیٹے کا ہاتھ سختی سے تھاما اور باہر لے آیا۔ کتاب کی جلتے ہی گڑگڑاہٹ ہونے لگی، آہستہ آہستہ گڑگڑاہٹ بڑھنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پہاڑی دو ٹکڑے ہو جائے گی۔ وہ دونوں تیزی سے پہاڑ سے اترنے لگے۔ اچانک جادوگر کے بیٹے کی نظر اونچے غار کی طرف اٹھی تو وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ جادوگر مایوسانہ انداز میں اس کی طرف آ رہا تھا۔ اسے جادوئی کتاب کے جلنے کا پتہ چل گیا تھا۔ دونوں لڑکے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ جب جادوگر قریب آیا تو بیٹے نے باپ سے کہا، دیکھا ابا، جادو کا ہر کام ناپائیدار ہوتا ہے، آپ میری خاطر یہ ناجائز کام نہیں چھوڑ سکتے۔ جادوگر کا ضمیر بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے دونوں کو گلے لگا کر نیک خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے عام انسانوں کی طرح ہی رہنا چاہیے، شاید خدا کی یہی مرضی ہے۔ وزیر کے بیٹے نے کہا کہ آج سے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے ساتھ میرے محل میں رہے گا، آپ کے لیے حکومت میں کسی اچھے عہدے کا انتظام کر دیں گے۔ پھر وزیر زادہ ان دونوں کے ساتھ اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا جو بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔
پھولوں والی بستی، قرۃ العین خرم ہاشمی۔ گوشی کیسی ہو تم؟ 11 سالہ عدیلہ ٹوکری پکڑ کر گھر سے باہر نکلی تو اسی وقت گوشی بھی اپنے گھر سے نکلی۔ گوشی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ عدیلہ بھی اپنی ٹوکری پکڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دونوں سہیلیاں باتیں کرتی ہوئی قریبی باغ میں پہنچ گئیں۔ اس گاؤں کے لوگ گلاب کے مختلف اقسام کے پھول بڑی تعداد میں کاشت کرتے اور پھر قریبی شہروں میں انہیں اچھے داموں میں بیچ دیتے، اسی لیے یہ بستی پھولوں والی بستی کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں رنگ رنگ کے اور مختلف اقسام کے پھولوں کے باغات تھے۔ تم دونوں اتنی دیر سے آئی ہو؟ باغ میں کام کرتی بی بی گل نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی۔ بی بی گل ان کے پڑوس میں رہتی تھیں۔ دونوں بچیاں ان کے ساتھ ہی آتی اور جاتی تھیں۔ بی بی گل بستی کی بچیوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتی تھی۔ وہ میٹرک پاس تھیں، اسی لیے بستی کے بچوں کو صبح کے وقت پڑھاتی بھی تھیں۔ دوپہر میں کام کرنے باغ میں آ جاتی کیونکہ یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ وہ سب مل کر کام کرنے لگے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے پھول توڑ توڑ کر اپنی اپنی ٹوکری میں ڈال رہی تھیں۔ تمہیں پتا ہے رانی نے کل کیا کیا؟ گوشی نے اچانک دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں، وہ کل تمہارے کان میں کچھ کہہ رہی تھی نا؟ وہ اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ بہت ظالم ہے اس کی سوتیلی ماں۔ گوشی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اچھا، مگر شکل سے تو بہت اچھی لگتی ہے، عدیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ شکل کو رہنے دو، بہت تنگ کیا ہوا ہے رانی کو، اسے کھانے کو بھی نہیں دیتی، سارے کام رانی سے کرواتی ہیں۔ اور گوشی جلدی جلدی رانی سے سنی سنائی ساری باتیں عدیلہ کو بتانے لگی۔ شام کو جب وہ دونوں وہاں سے واپس آئیں تو عدیلہ نے گھر آ کر اپنی ماں کو گوشی سے سنی ہوئی ساری باتیں بتا دیں۔ ہائے اللہ، رانی بیچاری پر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ عدیلہ کی ماں یہ سن کر تڑپ اٹھی۔ اگلے دن عدیلہ کی ماں نے یہ بات اپنی پڑوسن کو بتائی، اس نے آگے کسی اور کو، اور اس طرح یہ باتیں بستی میں چاروں طرف پھیل گئیں۔ جب یہ باتیں گھومتی پھرتی رانی کے گھر پہنچی تو اس کی ستیلی ماں نے رانی کے ابا سے کہا، میں نے کبھی سے بھوکا رکھا ہے یا مارا ہے، میں بات کرتا ہوں۔ رانی کے باپ نے پریشانی سے کہا۔ جب ابا نے رانی سے پوچھا تو رانی پریشان ہو گئی۔ ابا، میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا نا۔ رانی نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس سے ہمارے گھرانے کی پوری بستی میں بے عزتی ہوئی ہے، ابا نے گرجتے ہوئے کہا۔ ابا معاف کر دے مجھے، رانی نے روتے ہوئے کہا۔ آج سے تمہارا بی بی گل کے گھر پڑھنے جانا بھی بند ہو گیا ہے، بس گھر میں رہو اور کام کرو۔ ابا نے فیصلہ سنایا اور چلے گئے۔ رانی رونے لگی۔ کچھ دن پہلے رانی کی اپنی ستیلی ماں سے کسی بات پر بحث ہو گئی تھی، جس کا غصہ اس نے جھوٹی کہانی بنا کر نکالا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بنائی ہوئی جھوٹی کہانی پوری بستی والوں کو معلوم ہو جائے گی۔ اسے گوشی پر سخت غصہ آ رہا تھا کہ جس نے راز کو راز نہیں رکھا تھا۔ کچھ دن تک جب رانی غیر حاضر رہی تو بی بی گل نے عدیلہ اور گوشی کو ان کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر بھیجا۔ رانی نے گوشی کو دیکھا تو اس پر بہت غصہ ہوئی کہ اس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ گوشی اور عدیلہ واپس آئیں اور بی بی گل کو ساری بات بتائی۔ ساری بات سن کر وہ سر پکڑ کر رہ گئیں۔ تم لڑکیاں میری دی گئی تعلیم اور تربیت کا ایسے خیال رکھ رہی ہو؟ ایک طرف رانی جھوٹی کہانیاں بنا کر دوسروں کو سنا رہی ہے اور دوسری طرف تم ہو جو کسی کے راز کو راز نہیں رکھ سکتی۔ بی بی گل، مجھ سے غلطی ہو گئی، گوشی نے روتے ہوئے کہا۔ بی بی گل نے چپ کھڑی عدیلہ کی طرف دیکھا، اور عدیلہ، تم نے بھی راز کو راز رکھنے کی بجائے گھر جا کر شور مچا دیا۔ تم دونوں کی حماقت کی وجہ سے ساری بستی کا ماحول بوجھل ہو گیا ہے۔ سب رانی کی ماں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جبکہ اس بیچاری کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بی بی گل نے فکر مندی سے کہا۔ عدیلہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اگلے دن بی بی گل ان دونوں کو لے کر رانی کے گھر گئیں۔ رانی کے ابا اور ستیلی ماں کو بٹھا کر ساری بات سمجھائی۔ بستی میں بی بی گل کی بہت عزت تھی، اس لیے سب ان کی بات غور سے سنتے تھے۔ بچیاں نادان ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان کو معاف کر دیں، بی بی گل نے نرمی سے کہا تو رانی کی ستیلی ماں نے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ میاں بلاقی کا ایک اور کارنامہ، پتلی تماشا نمبر 2، جاوید بسام۔
اگلے دن بلاکی نے سامنے والا دوسرا ہال بک کرایا اور اخبار میں نئے پتلی تماشے کا اشتہار دے دیا۔ اس نے ہال کے باہر بینر اور پمفلٹ بھی لگوا دیے تھے۔ پھر وہ سارا دن جارج اور گریٹا کو سمجھاتا رہا کہ انہیں کس طرح کام کرنا ہے۔ شام کو پروگرام شروع ہوا۔ بلاکی کو پتلیاں نچانا نہیں آتا تھا، مگر اس کی پتلیاں کوئی عام پتلیاں نہیں تھیں۔ اس نے ان کے ہاتھوں پیروں میں دھاگے ضرور باندھ دیے تھے، مگر وہ خود انسانوں کی طرح حرکت کر رہی تھیں۔ بلاکی نے کھیل کے لیے بہت اچھی کہانی کا انتخاب کیا تھا۔ لوگ دلچسپی سے شو دیکھ رہے تھے۔ جب شو ختم ہوا تو وہ دیر تک تالیاں بجاتے رہے۔ پھر بلاکی کے پاس چلے آئے اور اس کی تعریف کی۔ وہ حیرت سے پتلیوں کو دیکھ رہے تھے جو بے جان پتلوں کی طرح پڑے تھے۔ بلاکی نے اس بارے میں جارج اور گریٹا کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ ایک آدمی بولا، میاں، ہم نے کبھی ایسی پتلیاں نہیں دیکھی، یہ تو انسانوں سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ جی ہاں مہربان، یہ میں نے خاص طور پر ایک ماہر کاریگر سے بنوائی ہیں، آپ انہیں جدید کھلونے ہی سمجھیں۔ بلاکی بولا، واہ 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 واہ، بہت ذہین ہو تم، وہ آدمی بولا۔ اگلے دن پھر کھیل شروع ہوا۔ بلاکی نے پھر ایک عمدہ کہانی پیش کی۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ دیر تک ہال تالیوں سے گونجتا رہا۔ غرض اب روز یہی ہونے لگا۔ پتلی تماشے کے شوقین اب بلاکی کے پاس آ رہے تھے۔ خوفناک پتلی باز کے پاس صرف وہ لوگ جاتے جنہیں بلاکی کے شو کے ٹکٹ نہیں ملتے تھے۔ 5ویں دن بلاکی نے دیکھا پتلی باز بھی آخری نشست پر موجود ہے۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کھیل دیکھ رہا تھا۔ جب کھیل ختم ہوا تو وہ بلاکی کے پاس آیا اور کہا کہ وہ کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ بلاکی نے اسے اپنے ساتھ ہوٹل میں چلنے کی دعوت دی۔ دونوں اپنی اپنی پتلیوں کے صندوقچے اٹھائے کمرے میں چلے آئے۔ جب وہ آرام سے بیٹھ گئے تو پتلی باز بولا، تم نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا، کہانی بھی لاجواب تھی۔ میں بھی بہت عرصے سے پتلی شو دکھا رہا ہوں، کیوں نہ ہم مل کر یہ کام کریں، میرے تجربے سے تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ بلاکی کچھ دیر سوچنے کی اداکاری کرتا رہا، پھر بولا، میں راضی ہوں، مگر آمدنی کا 60% میرا اور 40% تمہارا ہوگا۔ پتلی باز فوراً راضی ہو گیا۔ بلاکی نے کہا، چلو اس خوشی میں چائے پیتے ہیں۔ اس نے ویٹر کو چائے لانے کا آرڈر کیا۔ اسی دوران پتلی باز کے بکسے سے کھٹر پٹر کی آوازیں سنائی دیں۔ پتلی باز نے چونک کر ادھر دیکھا، مگر بلاکی ایسا بن گیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ جلد ہی چائے آ گئی۔ بلاکی نے چائے پیالی میں نکال کر پتلی باز کو پیش کی۔ وہ آہستہ آہستہ چسکیاں لینے لگا۔ چائے ختم کر کے اس نے جمائی لی اور بولا، نہ جانے کیوں مجھے نیند آنے لگی ہے، تم شاید تھک گئے ہو۔ بلاکی بولا۔ چند ہی لمحوں بعد پتلی باز سو چکا تھا۔ بلاکی فوراً اٹھا اور خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا۔ پھر اس نے پتلی باز کو ہلایا جلایا اور بولا، اٹھ جاؤ، ابھی تم تو سو ہی گئے ہو بھائی۔ پتلی باز آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور بولا، مجھے کیا ہوا تھا؟ تمہیں نیند آ گئی تھی، شاید تم بہت تھکے ہوئے ہو، بلاکی نے کہا۔ پتلی باز شک بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اپنے صندوقچے کی طرف دیکھا۔ اس میں پہلے کی طرح تالا لگا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر صندوقچے کے پاس آیا اور اس پر ہاتھ مارا۔ اندر سے کھٹر پٹر کی آواز آئی تو اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ اچھا، ہمارا معاہدہ ہو گیا، کل سے ہم ایک ساتھ پروگرام کریں گے، بلاکی نے کہا۔ ہاں، میں کل دوپہر کو تمہارے پاس آ جاؤں گا، پتلی باز بولا۔ ٹھیک ہے، مگر تم اپنے ہوٹل کا نام تو بتا دو تاکہ مجھے اگر کوئی کام ہو تو میں تم سے رابطہ کر سکوں، بلاکی بولا۔ پتلی باز نے ہوٹل کا نام بتایا اور اپنا صندوقچہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ بلاکی نے فوراً اپنے صندوقچے سے جارج اور گریٹا کو اور جیب سے مائیکل کو باہر نکالا اور تینوں کو میز پر رکھ دیا۔ وہ گلے لگ کر رونے لگے۔ وہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بار بار بلاکی کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے۔ بلاکی کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر بولا، اب مسئلہ رہ گیا کراؤن کا۔ جارج، مجھے دکھاؤ وہ کیسا ہوتا ہے۔ جارج نے کراؤن نکال کر دیا۔ بلاکی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اچھا تم لوگ یہاں میرا انتظار کرو، میں پتلی باز کے پاس سے ہو کر آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ پتلی باز کے کمرے پر دستک دے رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو بلاکی نے کہا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پتلی باز نے اسے اندر بلا لیا۔ دونوں بیٹھ گئے۔ بلاکی گہری سانس لے کر بولا،
میں اس کام کے علاوہ نادر چیزوں کی تجارت بھی کرتا ہوں. پچھلے دنوں میرے ہاتھ ایک نادر چیز لگی ہے، اسے کراؤن کہتے ہیں. اس نے جیب سے کراؤن نکالا. پتلی باز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. وہ بولا، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ میری طرح تم نے بھی کچھ بونوں کو پکڑ لیا ہے، اسی لیے میں نے تم کو شراکت کی دعوت دی تھی. بلاکی نے گردن ہلائی، پھر بولا، میں نے اپنے پاس موجود کراؤن نیلام میں رکھوا دیے تھے. اتفاق سے ان کے 3 گاہک آ گئے. وہ $1,000 میں خریدنے کے لیے تیار ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو ناراض نہیں کر سکتے. وہ بڑے لوگ ہیں. اگر تم اپنا کراؤن $1,000 میں بیچ دو تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تمہیں بھی فائدہ ہوگا. پتلی باز نے قہقہ لگایا اور بولا، میں 1000 میں کیوں بیچوں؟ میں تو اسے $1,500 میں بیچوں گا. او یار، ایسا ظلم مت کرو، بلاکی چلایا. کاروبار میں ہر کوئی فائدہ دیکھتا ہے. اگر منظور ہے تو بولو، میں کراؤن نکالوں. بلاکی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، چلو ٹھیک ہے. اس نے پیسے نکالے اور گن کر پتلی باز کو دے دیے. اس نے کراؤن نکال کر بلاکی کے ہاتھ پر رکھ دیا. اچھا، بہت شکریہ، میں چلتا ہوں، بلاکی بولا اور اٹھ کر دروازے تک گیا. اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا کہ وہ رک گیا اور بولا، $1,500 میں مائیکل اور کراؤن کا سودا برا نہیں. کیا خیال ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مائیکل تو صندوقچے میں موجود ہے. پتلی باز حیرت سے چلایا. بلاکی نے کہکا لگایا اور بولا، ذرا دیکھو صندوقچے میں کیا ہے. پتلی باز حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھا، چابی نکال کر صندوقچہ کھولا اور اس میں جھانکا. اچانک اس میں سے ایک موٹا چوہا نکل کر بھاگا. پتلی باز اچھل پڑا اور چیخا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یہ کہہ کر وہ تیزی سے بلاکی کی طرف بڑھا، مگر بلاکی اس سے بھی زیادہ پھرتیلا تھا. وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور کنڈی لگا دی. پھر بولا، مائیکل اپنے ماں باپ کے پاس محفوظ ہے، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے. پتلی باز دروازہ پیٹ رہا تھا. اچھا، میری بات غور سے سنو، میرا نام بلاکی ہے. میں چاہوں تو تمہیں ابھی پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں اس شرط پر چھوڑ رہا ہوں کہ تم آئندہ میرے قصبے سے دور رہو گے. اگر تم وہاں دوبارہ نظر آئے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا. میں جو کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں. اور ہاں، صبح ہوتے ہی یعنی سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس قصبے سے نکل جانا. کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی. پھر بلاکی وہاں سے رخصت ہو گیا. اس نے ہوٹل پہنچ کر کھانا وغیرہ منگوایا. جارج، گریٹا اور مائیکل بہت ممنون تھے اور بار بار اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے. بلاکی نے انہیں بتایا کہ اس نے پتلی باز کی چائے میں نیند کی دوا ملا دی تھی. جب وہ سو گیا تو اس نے چابی نکال کر صندوقچے کا تالا کھولا اور مائیکل کو نکال کر چوہے کو صندوقچے میں چھوڑ دیا تاکہ پتلی باز فوراً صندوقچی کھول کر نہ دیکھے. چوہا اس میں اچھل کود کرتا رہا اور پتلی باز مطمئن رہا. تینوں بونے بلاکی کی ہوشیاری پر اسے داد دے رہے تھے. پھر وہ سو گئے تاکہ صبح سویرے اپنے قصبے لوٹ سکیں. صبح بلاکی نے ان تینوں کو گتے کے ایک ڈبے میں رکھا اور روانہ ہو گیا. قصبے سے باہر پولیس کی چوکی تھی. اہلکار نے بلاکی کو دیکھ کر جانے کا اشارہ کیا. وہ بلاکی کو جانتا تھا، مگر اس نے بگھی روک لی اور بولا، دوست، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کیا تم صبح سویرے کسی خوفناک چہرے والے آدمی کو قصبہ چھوڑتے ہوئے تم نے دیکھا ہے؟ اہلکار کے منہ پر مسکراہٹ آ گئی اور بولا، ہاں، ایک ایسا ہی آدمی یہاں سے گزرا تھا. وہ بہت بکھلایا ہوا تھا اور سورج نکلنے سے پہلے ہی قصبے سے باہر نکل گیا. وہ ایک ٹٹو پر سوار تھا اور اسے چابک مارتا، آوازیں نکالتا دوڑا جا رہا تھا. میں نے اس سے ٹٹو پر جانے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ مجھے جلدی ہے اور دوسری سواری نہیں ملی. بلاکی نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، ہاں واقعی اسے بہت جلدی تھی. یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو چابک مارا اور وہاں سے چل دیا. ڈبے میں سے بھی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں. 3 دن بعد وہ اپنے قصبے میں جا پہنچا. بلاکی انہیں سیدھا پرانے باغیچے میں لے گیا اور بولا، چلو بھائی، رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا. تینوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا. ان کے آنسو بہہ رہے تھے. جارج بولا، میاں بلاکی، ہمیں بتاؤ، ہم تمہارے احسان کا بدلہ کس طرح چکا سکتے ہیں؟ بلاکی کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی.
وہ بولا مجھے اپنے ساتھ بونو کی بستی میں لے چلو، مجھے اسے دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اور تم نے یہ کیا فرمائش کر دی؟ وہ ایک ساتھ بولے یہ ممکن نہیں ہے، ہماری بستی کے راستے اتنے کشادہ نہیں ہیں کہ وہاں سے کوئی انسان گزر سکے۔ ہاں میں جانتا ہوں وہ انسانوں کی نہیں بونوں کی رہنے کی جگہ ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، اور احسان کی کوئی بات نہیں، میں نے تو انسانیت کی مدد کی ہے، بلاکی بولا۔ پھر وہ انہیں جھاڑیوں کے درمیان لے گیا جہاں زمین پر ایک دراڑ نظر آ رہی تھی۔ تینوں نے اسے خدا حافظ کہا اور دراڑ میں اتر گئے۔ بلاکی نے گہری سانس لی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ بلاکی کو اس واقعے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اسے 10-11 دن کے کام کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس نے پتلی شو دکھا کر جو پیسہ کمایا تھا وہ سب پتلی باز کو دے دیا تھا، مگر سب کچھ دینے کے بعد بھی وہ مطمئن تھا کیونکہ نیکی اس کی خصلت میں شامل تھی۔